السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ شہر کے اکابرین نے آپس میں غور و خوض کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ حکمت عملی کے تحت ایسا ہی کیا گیا۔ شہر کا ایک وفد چنگیز خان کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوا اور جس وقت انہیں چنگیز خان سے پاسیابی کا موقع ملا تو خان اعظم نے ان سے مل کر ان کے فیصلے پر خوشنودی کا اظہار کیا۔ اپنی روایتی پالیسی کے تحت بخارا کے تمام جنگجو جوانوں کو چنگیز خان نے زبردستی اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا، چونکہ اہل شہر نے اطاعت قبول کر لی تھی اور چنگیز خان نے انہیں معافی دے دی تھی، اس لیے اس نے اس شہر کا نیا نام فاخ بلیغ یعنی خوش قسمت شہر رکھا۔ اس کے بعد چنگیز خان شہر کے اندر داخل ہوئے بغیر آگے نور کے مقام کی طرف پیش قدمی کر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور پہنچ کر چنگیز خان کے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ یہاں منگولوں نے ایک عجیب و غریب ترکیب استعمال کی۔ نور شہر کے باہر پہنچ کر سب سے پہلے قرب و جوار کے تمام باغات میں چوری چھپے گھس کر درختوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے ان درختوں کی شاخوں اور تنوں سے بڑی سیڑھیاں تیار کی اور انہیں اپنے گھوڑوں پر لاد کر شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ شہر کے دروازوں پر متعین پہرے داروں نے انہیں اپنے لشکر کی معمول کی نقل و حرکت سمجھا اور کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کیا۔ جب وہ اندرون شہر قلعے کی فصیل کے قریب پہنچ گئے تب جا کر اہل قلعہ پر حقیقت کھلی کہ اصل صورتحال کیا ہے اور دشمن ان کی گردن پر آ پہنچا ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ بدحواسی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر قلعے میں جا گھسے۔ حسب معمول منگول قاصد اہل شہر کے پاس اطاعت قبول کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ شہر کے لوگوں میں دو مختلف آرائیں سامنے آئیں، کچھ لوگ امن کی خاطر اطاعت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے مخالف بھی تھے۔ آخرکار کافی صلاح و مشورے کے بعد شہر کے اکابرین نے منگولوں سے جنگ کی بجائے اطاعت ہی کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ اس پر منگول سرداروں نے ان کی جان بخشی کرنے کا وعدہ کیا، مگر اس شرط پر کہ اہل شہر صرف اپنا انتہائی ضروری سامان اور خوراک لے کر شہر سے باہر کھلے میدان میں نکل جائیں اور باقی تمام غیر ضروری مال و اسباب اپنے گھروں میں ہی چھوڑ دیں، کیونکہ منگولوں کی جنگی رسم کے مطابق ایسے موقع پر فاتح لشکر کو خوش رکھنے کے لیے شہر میں لوٹ مار کرنے کی اجازت دینا ضروری ہے۔ بادل نخواستہ اہل شہر کو منگولوں کی اس ظالمانہ شرط کی تعمیل کرنا ہی پڑی اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے معاہدے کی تصدیق کر دی اور حکام کو حکم دیا کہ اہل شہر سے 1 سال کے تمام واجبات، منگول لشکر کی رسد، خوراک اور جنگی اسلحہ کی تیاری کے لیے پیش کی جنگ و جنس کی صورت میں وصول کر لیے جائیں۔ چنگیز خان اگرچہ پہلے بخارا کے لوگوں کو عام معافی دے چکا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے سن 617 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں چنگیز خان ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ بخارا کی فصیلوں کے سامنے آ موجود ہوا۔ یہ اچانک صورتحال دیکھ کر اہل شہر کا ماتھا ٹھنکا کہ خدا خیر کرے، آئندہ کے آثار بالکل اچھے نہیں لگتے۔ چنگیز خان کا مرکزی خیمہ قلعے کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس موقع پر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا جو لشکر بخارا میں موجود تھا اس کی کمانداری 4 نامور اور بڑے سالار کر رہے تھے، جن میں سے ایک کو خان، دوسرا خمیدپور، تیسرا کشلی خان اور چوتھا کشکی خان تھا۔ ان سالاروں نے منگولوں کا گھیراؤ توڑنے کے لیے پہلی رات ہی 20,000 لشکریوں کے ساتھ شہر سے نکل کر منگولوں پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ منگولوں کو ان کے منصوبے کی خبر ہو چکی ہے۔ چنانچہ منگول کمینگاہوں میں گات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی علاؤدین خوارزم شاہ کے 4 سالار اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے دروازوں سے باہر نکلے اور منگولوں پر حملہ آور ہونا چاہا، منگول اپنی کمینگاہوں سے باہر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ خوارزم لشکر کی اس ہولناک تباہی کے بعد بخارا والوں کی آنکھیں کھلی کہ منگولوں سے جنگ چھیڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب اپنے کیے کی معافی کے بغیر ان کے پاس جان بچانے کا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ اہل شہر کا ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عاجزی کے ساتھ معافی کی التجا کی۔ چنگیز خان نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں دوبارہ معاف کر دیا، لیکن ساتھ ہی وفد سے کہا کہ چونکہ وہ ذاتی طور پر پورا شہر دیکھنے کا خواہش مند ہے، اس لیے شہر کے تمام دروازے فوراً کھول دیے جائیں۔ چنگیز خان کے
حکم کی تعمیل کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور چنگیز خان اپنے لشکریوں کے ساتھ بخارا میں داخل ہو گیا۔ گھومتے پھرتے مرکزی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو حیرت سے پوچھا، کیا یہ سلطان کا محل ہے؟ جواب میں چنگیز خان کو بتایا گیا، جی نہیں خان اعظم، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں صرف عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر چنگیز خان نے گرج کر حکم دیا، فی الفور ہمارے گھوڑوں کے لیے دانہ، چارے اور خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ شاہی فرمان ملتے ہی غلے کے انباروں کے دروازے کھول دیے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے صحن میں دانے اور چارے کے ڈھیر لگ گئے۔ مسجد کے حال میں منگولوں کے گھوڑے باندھ دیے گئے۔ مسجد کی الماریوں سے کتابیں نکال کر باہر پھینک دی گئیں اور ان الماریوں سے گھوڑوں کے لیے کھرلیوں کا کام لیا جانے لگا۔ علماء کو حکم دیا گیا کہ وہ آج سے خود کو گھوڑوں کے سائز تصور کریں اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی ہرگز نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد منگول لشکری مسجد کے صحن میں بیٹھ کر شراب پینے اور اریاں گانے گانے لگے اور چشم زدن میں یہ عظیم عبادت گاہ ایک شراب خانے میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان مسجد سے نکل کر شہر کی عیدگاہ کی طرف بڑھا۔ عوام کا جمع غفیر خوف کے مارے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک اونچے چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور چلاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، کان کھول کر سن لو، میں تمہارے معبود کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے نااہل حاکموں کی نالائکیوں اور گناہوں کی سزا تمہیں دوں۔ اگر تم میں سے کسی کو بھی اپنی جان عزیز ہے تو اپنی تمام دولت فوراً میرے لشکریوں کے سپرد کر دو۔ موت کا خوف سروں پر منڈلاتا دیکھ کر اہل شہر نے اپنی تمام جمع پونجی، سونا چاندی اور جائیدادیں چنگیز خان کے لشکریوں کے حوالے کر دیں۔ جس وقت بخارا میں یہ صورتحال پیش آ رہی تھی اس وقت بھی سلطان علاؤدین کے بچے کچے لشکری شہر میں موجود تھے۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ اہل شہر ان تمام لشکریوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں اور انہیں فوراً شہر سے باہر نکال دیں، لیکن اس حکم کی تعمیل کرنا اہل شہر کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ جب چنگیز خان کے لشکریوں نے سلطان علاؤدین کے لشکریوں کو بخارا کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومتے دیکھا تو چنگیز خان کو اطلاع دی گئی کہ اہل شہر خان اعظم کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے اور سلطان کے سپاہیوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی چنگیز خان شدید غیظ و غضب میں بھڑک اٹھا اور فی الفور حکم دیا کہ پورے شہر کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا جائے۔ جامع مسجد کے علاوہ شہر کی تمام عمارتیں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ چنگاری دکھانے کی دیر تھی کہ آنن فانن پورا شہر شعلوں سے بھڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 3 دنوں میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بخارا عالم اسلام کا ایک اہم تاریخی اور علم دوز شہر تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے تاریخ میں بخارا شہر کا ذکر شاد و نادر ہی ملتا ہے۔ اسلامی ماخذ میں بخارا کے مقامی حکمران خاندان کو بخار خدات کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، جس کا مطلب وہاں کی قدیم سختی زبان میں شاہ بخارا مراد لیا جاتا تھا۔ اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے 54 اور 74 ہجری کے درمیانی عرصے میں عبداللہ بن زیاد کی سالاری میں حملہ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ 91 ہجری میں قتیبہ بن مسلم اپنے دشمنوں کو شکست دے کر شاہ بخارا کے لقب سے تخنشین ہوا اور بخارا میں اسلامی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا۔ جب امورائے خراسان نے اپنا صدر مقام نشاپور منتقل کر لیا تو بخارا کا نظم و نسق ماور النہر کے باقی حصوں سے الگ کر کے ایک مستقل گورنر کی تحویل میں دے دیا گیا جو براہ راست مرکزی حکومت کو جواب دہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد طاہر خاندان طویل عرصے تک اس شہر پر حکمرانی کرتا رہا۔ پھر نصر بن احمد سامانی جو سمرقند پر حکومت کر رہا تھا، اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بن احمد بخارا کا والی مقرر ہوا اور نصر کی وفات کے بعد ماور النہر کا تمام علاقہ بھی اسماعیل کے زیر نگی آ گیا، جس پر وقت کے خلیفہ نے بھی اسے امیر خراسان تسلیم کر لیا۔ یوں بخارا ایک عظیم الشان سلطنت کا مرکزی دارالحکومت بن گیا، اگرچہ زمانے کے ساتھ ساتھ بخارا کے رقبے میں کئی بار توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی کسی تباہی کے بعد نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہمیشہ اپنے پرانے محل وقوع پر ہی دوبارہ تعمیر ہوا۔ بخارا کے قدیم جغرافیہ نویسوں نے اس شہر کے 3 بڑے حصے کیے ہیں، یعنی قلعہ، اندرون شہر اور مضافات شہر۔ قلعہ پرانے زمانوں سے ہی اسی جگہ واقع تھا جہاں وہ آج قائم ہے اور یہی قلعہ بخارا کے حکمرانوں کا شاہی محل ہوا کرتا تھا۔ اسی قلعے کے مرکزی دروازے پر قدیم جامع مسجد واقع تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ قلعہ 6 اور 7ویں صدی ہجری یعنی 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران کئی بار دشمن کے ہاتھوں تباہ ہوا اور ہر بار نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ سن
515 ہجری بمطابق 1121 ہجری میں ارسلان خان نے شہر میں ایک نئی مسجد تعمیر کرائی۔ قلعے کے محل کے علاوہ ریگستان میں بھی ایک تاریخی محل موجود تھا جو عربوں کی آمد سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا۔ بعد ازاں جب ابو نصر وہاں کا حکمران بنا تو اس نے بھی اسی جگہ پر ایک اور عالیشان محل تعمیر کروایا۔ 4 صدی ہجری میں یہ شہر معاشی و ثقافتی اعتبار سے گنجان آباد ہو چکا تھا۔ تاہم سامانی خاندان کے زوال کے بعد بخارا کی سیاسی اہمیت اور اقتدار کافی حد تک کم ہو کر رہ گیا، لیکن اس سیاسی زوال کے دور میں بھی بخارا کی دینی حیثیت برقرار رہی اور وہ اسلامی علم و دانش اور فقہ کا عظیم مرکز بنا رہا۔ 12ویں صدی عیسوی میں علماء کے ایک بااثر خاندان نے آل برہان کے نام سے یہاں ایک دینی و مذہبی حکومت قائم کی جو طویل عرصے تک قائم رہی۔ آخرکار سن 602 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں ایک شدید عوامی بغاوت کے باعث اس وقت کے حکمرانوں کو مجبوراً شہر چھوڑ کر نکلنا پڑا اور یوں یہ شہر علاؤالدین محمد بن تکش خوارزم کی سلطنت کے کنٹرول میں آ گیا۔ پھر 1216 عیسوی کا یہی وہ زمانہ تھا جب چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ خوارزم شاہی سلطنت کے اس عظیم شہر پر چڑھ دوڑا۔ بہرحال اس تاریخی شہر کو چنگیز خان کے حکم پر خوب لوٹا گیا۔ شہر میں جتنے بھی جنگجو نوجوان موجود تھے انہیں چنگیز خان نے ڈھال بنانے کے لیے زبردستی اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک تجربہ کار منگول سالار جس کا نام توشہ بکاک تھا کو بخارا کا نیا حاکم و نگران مقرر کیا اور خود ایک ایسے لشکر کو لے کر جس کا شمار اور گنتی بھی ممکن نہیں تھی سمرقند کی فتح کے لیے کوچ کر گیا۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے حکم کے مطابق نظام الدین اور آردزوزنی لشکر کو لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ سمرقند سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر ہی پہنچے ہوں گے کہ سمرقند کے حاکم الب خان اور اس کے 2 بہترین سالاروں الباس خان اور بالا خان نے اپنے امراء اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ نظام الدین آردزوزنی اور ان کے لشکر کا شاندار انداز میں استقبال کیا اور انہیں احترام کے ساتھ شہر کے اندر لے گئے۔ سمرقند دریائے سغد کے جنوبی کنارے پر واقع عالم اسلام کا ایک اہم شہر ہے اور یہ صوبہ سخت کا کبھی مرکزی شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے محل وقوع کا ذکر کرتے ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہر زمین پر جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ عربوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو ترخان کہا جاتا تھا، لیکن جب قتیبہ بن مسلم خراسان کا والی مقرر ہوا تو اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ بالآخر یہاں کے حکمران ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہاں کے حکمران اخشید غورک کو تخت پر بحال رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک عرب والی بھی طاقتور لشکر کے ساتھ وہاں مقرر کر دیا گیا۔ بعد میں یہ شہر بخارا کے ساتھ مل کر آئندہ فتوحات اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ سن 204 ہجری بمطابق 819 عیسوی میں مامون الرشید نے سمرقند کی گورنری اسد بن سامان کے بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ منصب کافی عرصے تک سامانی خاندان کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ اسماعیل بن احمد نے 287 ہجری بمطابق 900 عیسوی میں سامانی حکومت قائم کر لی۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا کو بے پناہ عروج اور ترقی حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد اگلے 5 صدیوں تک یہ علاقہ زوال پذیر رہا، یہاں تک کہ تیمور لنگ اور اس کے جانشینوں کے دور میں ایک بار پھر اس شہر کو عروج ملا۔ اس کے زمانے میں دارالسلطنت کو بخارا منتقل کر دیا گیا، لیکن تمام اسلامی ممالک میں تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر سمرقند کو فوقیت حاصل رہی۔ سمرقند ایرانی شہروں کی طرح 3 حصوں پر مشتمل ساخت کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا تھا: قلعہ، اصل شہر اور مضافات۔ ان تینوں حصوں کو جنوب سے شمال کی جانب بخارا کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ قلعہ شہر کے جنوبی حصے میں دوسرے علاقوں کی نسبت اونچائی پر واقع تھا، جبکہ اصل شہر ایک خوبصورت پہاڑی پر آباد تھا۔ سمرقند کا کاغذ دنیا بھر میں بڑا مشہور تھا اور اس کاغذ کی تعریف ظہیر الدین بابر نے بھی خاص طور پر کی ہے۔ شہر کے اندر سب سے مقدس عمارت حضرت قاسم بن عباس کا مقبرہ اور مسجد ہے۔ حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ہی سب سے پہلے سمرقند کے لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ بہرحال سمرقند کے حاکم الب خان اس کے 2 بہترین سالاروں الباس خان اور بالا خان کے ساتھ دیگر امراء نظام الدین اور آردزوزنی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر پہنچ کر پہلے انہوں نے اپنے لشکر کے پڑاؤ کا انتظام کیا اور تمام لشکریوں کو آرام کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نظام الدین نے الب خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: الب خان میرے بھائی، پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ منگول کسی بھی وقت سمرقند کے نواح میں نمودار ہو کر محاصرہ کر سکتے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے
سخت امتحان اور مصیبت کی شروعات کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں ہر قیمت پر اس شہر کی حفاظت کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ منگولوں کو یہ شہر فتح نہ کرنے دیں۔ بخارا کے زوال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں سمرقند میں رہتے ہوئے جہاں یہاں کے مکینوں کے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، وہاں ان کا دفاع بھی پوری طاقت سے کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے مجھے شہر کی فصیل اور قلعے کے استحکامات دکھاؤ تاکہ ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں شہر کے دفاع سے متعلق حکمت عملی پر گفتگو کر سکوں۔ ایوب خان نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر نظام الدین اور آرد زوزنی ایوب خان اور اس کے سالاروں الباز خان اور بالا خان کے ساتھ سب سے پہلے فصیل کی طرف گئے۔ نظام الدین نے فصیل کے اوپر چڑھ کر باریک بین نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، فصیل کے مضبوط برجوں کو دیکھا اور اس کے بعد بلندی پر واقع قلعے کے استحکامات کا مشاہدہ کیا۔ کافی دیر تک وہ شہر کی فصیل اور دفاعی قلعے کا جائزہ لیتا رہا، پھر واپس اپنے لشکر کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جب ایوب خان، الباز خان اور بالا خان تینوں اس کے ساتھ موجود تھے، ان تمام سالاروں نے لشکر کے اندر ہی رات کا کھانا کھایا اور اس کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر شہر کے استحکامات اور اس کے دفاع کو مزید مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے سے متعلق اہم گفتگو کرتے رہے۔ اگلے ہی روز شہر کے دفاع میں جو بھی خامیاں باقی رہ گئی تھیں، انہوں نے انہیں فوری طور پر پورا کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان بخارا کو تاراج کرنے کے بعد اب تمام تر قوت کے ساتھ سمرقند کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ خود نیا لشکر بھرتی کرنے کے بہانے خراسان کی طرف نکل گیا تھا، لیکن اپنے لشکر کے 1,10,000 لشکری پہلے ہی سمرقند کے لیے روانہ کر دیے تھے، جن کی پشت پناہی کے لیے 20 جنگی ہاتھی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ مورخین لکھتے ہیں چونکہ سمرقند کے دفاع کا منصوبہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد اور مضبوط تھا، اس لیے اہل شہر اور تمام لشکری منگولوں کے خلاف لڑنے اور مرنے کے لیے آمادہ تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کو بھی ان تمام دفاعی انتظامات کا علم تھا، چنانچہ سمرقند پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے بڑی تعداد میں نئے لشکری بھی بھرتی کر لیے۔ جب یہ بے پناہ لشکر سمرقند کے سامنے پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو مورخین کے بقول تعداد کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی صرف آدمی ہی آدمی اور نیزوں کی انیاں نظر آتی تھیں۔ چنانچہ چنگیز خان کا خیمہ قلعے کے سامنے کوکسران نامی جگہ پر لگایا گیا۔ اس روز چنگیز خان نے اپنے تھکے ہوئے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، تاہم احتیاط کے طور پر لشکر کے ایک حصے کو فصیل کی نگرانی کے لیے تیار کر دیا تھا۔ اسی روز خوبصورت اولون اپنے خیمے سے نکل کر کسی مقصد کے تحت ایک طرف روانہ ہوئی۔ وہ ابھی تھوڑی دور ہی گئی ہوگی کہ سامنے سے برغا خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی اولون کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے اثرات نمایاں ہوئے اور وہ برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، برغا خان، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے ہی تمہارے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ خان اعظم سے میری تفصیلی ملاقات ہو گئی ہے اور انہوں نے نظام الدین کو زندہ یا مردہ پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے لشکر کا ایک حصہ ہمارے سپرد کر دیا ہے۔ سمرقند کی فتح کے بعد ایک بار پھر ہم نظام الدین کا سراغ لگانے اور اسے تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن اس بار میرے ساتھ کراچا نہیں بلکہ تم ہوگے اور اس کی باقاعدہ اجازت خان اعظم نے مجھے دے دی ہے۔ بس میں یہی خبر تمہیں سنانے کے لیے آ رہی تھی۔ اولون کے یہ الفاظ سن کر برغا خان نے بھی مسرت کا اظہار کیا، پھر وہ قدم بڑھا کر اولون کے مزید قریب ہوا اور رازداری سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، اولون میری بہن، میں بھی ایک راز کی خبر سنانے کے لیے تمہاری ہی طرف آ رہا تھا اور راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ تم سے کیسے تمہارے خیمے میں اکیلے ملاقات کروں، لیکن اب جب کہ خان اعظم نے کراچا کی بجائے مجھے تمہارے ساتھ اس مشن پر مقرر کر دیا ہے تو پھر میں کسی بھی وقت بلا جھجک تم سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ میری بہن، اصل میں ایک ایسے حساس موضوع پر تم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا جس کا براہ راست تعلق تمہاری اپنی ذات اور آئندہ کی زندگی سے ہے۔ برغا خان کے ان الفاظ پر اولون ایک دم چونکی۔ اس نے انتہائی غور اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر بےتابی سے کہنے لگی، میرے بھائی، صاف اور کھل کر کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ آخر ایسا کون سا اہم معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جس کا براہ راست تعلق میری ذات سے ہے؟ اس موقع پر برغا خان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر کوشان خان کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچے تو کیا اس سے تمہاری ذات اور دل متاثر ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی اولون شدید پریشان ہو گئی اور فوراً کہنے لگی، بالکل، کوشان خان کو اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً مجھے بھی اس کی تڑپ اور تکلیف محسوس ہوگی۔ میرے بھائی، میں تم پر
پہلے ہی یہ بات واضح کر چکی ہوں، وہ میری پسند ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اگر اس پر کوئی بھی مصیبت یا آفت آئی تو میں اس کا دفاع ہر قیمت پر کروں گی۔ اب تم بلا جھجک کھل کر مجھے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ براقہ خان نے کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد کہا، میری بہن مسلمانوں کے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ نے ایک بڑا لشکر دے کر کوشان خان کو سمرقند کی حفاظت کے لیے روانہ کیا ہے اور کوشان خان اس وقت خود سمرقند شہر کے اندر ہی موجود ہے۔ اب جب کہ ہمارا لشکر سمرقند کے سامنے پہنچ چکا ہے تو خان اعظم کل سے ہر صورت اس شہر کا محاصرہ کر لیں گے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ کوشان خان شہر کے اندر ہی محصور ہو کر رہ جائے گا اور جب سمرقند بخارا کی طرح فتح ہو کر تباہ و برباد ہوگا تو یہ سوچ کر ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر کوشان خان کا کیا بنے گا۔ میری بہن وہ میرا محسن اور میرا مربی ہے، اس نے 2 بار اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی ہے۔